أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون صدق اللہ العظیم۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ فرمایا فلما جاء السحرۃ، جب جادوگر آ گئے تو قال لهم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا القوا ما انتم ملقون، پھینک دو جو کچھ تم پھینکنا چاہتے ہو۔ مطلب انہوں نے وہ رسیاں لی ہوئی تھی، کوئی لکڑی چھوٹی چھوٹی لی ہوئی تھی سانپ بچھو بنانے کے لیے، تو انہوں نے وہ نیچے پھینک دیا۔ فلما القوا، پس جب انہوں نے وہ رسیاں نیچے پھینکی، قال موسیٰ ما جئتم به السحر، جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو کچھ تم لے آئے ہو یہ تو جادو ہے۔ ان اللہ سیبطلہ، بے شک اللہ تعالی ابھی اس کو ختم کر دیں گے، اس کو باطل کر دیں گے، اس کو ناکام کر دیں گے، اور اس کی حقیقت لوگوں کے سامنے آشکارا ہو جائے گی۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، بے شک اللہ تعالی فساد کرنے والوں کے کام کو کامیاب نہیں فرماتے، ان کو کامیابی عطا نہیں کرتے۔ فرمایا وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ تعالی اپنے حکم کے ساتھ سچ کو سچ کر دیتے ہیں۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ یہ بات مجرمین کو بری لگے۔ آج بھی آپ اور میں غور توجہ کر لیں کہ حق جو ہے وہ بہرحال سر اٹھا رہا ہے، اور جو اہل حق ہیں وہ کامیاب ہیں، کامران ہیں، تھوڑے ہوں لیکن ہے۔ جیسے جناب موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ماننے والے چند لوگ تھے، فرعون حکمران تھا، اس کی شاہی تھی، طاقت تھی، لو لشکر تھے، لیکن اس سب کے باوجود فرعون دنیا کے لیے نشان عبرت بن گیا، اور جناب موسیٰ علیہ السلام دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو ہو گئے، دونوں میں کامیاب اور کامران ہو گئے۔ تو اسی کو فرمایا وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ رب العالمین اپنے حکم کے ساتھ سچ کو سچ کر کے دکھا دیتے ہیں کہ سچ کبھی بظاہر دب جاتا ہے، بظاہر لوگ اس کو خلط ملط کرنے کی کوششیں جاری رکھتے ہیں، لیکن یاد رکھیں جو لوگ مجرمین ہیں، گناہ کرتے ہیں، اللہ کے احکام کو، اللہ کے قوانین کو توڑتے ہیں، وہ ذلیل اور رسوا ہو کر ہی رہتے ہیں، ان کے حق میں عزت ہے ہی نہیں، ان کے حصے میں عافیت اور سلامتی ہے ہی نہیں۔ عافیت اور سلامتی ان لوگوں کے لیے ہے جو گناہ چھوڑ دیں، اور گناہ چھوڑنے میں اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ ہر قسم کا گناہ چھوڑ دیں، چھوٹا بڑا عام خاص، جو جیسا بھی گناہ ہے، گناہ ہے، گناہ کو چھوڑنا مسلمان پر لازم ہے۔ اگر گناہ نہیں چھوڑے گا تو یہ انسان ناکام ہو جائے گا۔ نماز پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، عبادات کر رہا ہے، تسبیحات کر رہا ہے، لیکن گناہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، تو یہ انسان کامیاب بھی نہیں ہے۔ جب انسان گناہ نہ چھوڑنے والا جب بوڑھا ہوتا ہے تو اس کا بڑھاپا مزید ذلت امیز ہو جاتا ہے۔ ایک یہ کہ اس کی صحت بیکار ہو جاتی ہے، اور یہ اللہ کے رحمت سے مایوس ہوتا ہے،
نفس اور شیطان اس کو اتنا مایوس کر دیتے ہیں کہ یہ توبہ کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتا۔ اس کے دل و دماغ میں شیطان یہ جراثیم رکھ دیتا ہے کہ بھئی پوری زندگی تو نے توبہ نہیں کی، جوانی تو نے اللہ پر نہیں لٹائی، بچپن تو نے اللہ پر نہیں لٹایا، تو اب بڑھاپے میں توبہ کا کیا فائدہ؟ یہ شیطان اس کو سبق پڑھاتا ہے، نفس یہ اس کو سبق پڑھاتا ہے۔ اب بڑھاپے میں جوانی اس نے بربادی میں گزار دی، زنا میں گزار دی، بدکاری میں گزار دی، اپنی اولاد پر اس نے صحیح طرح سے توجہ نہیں دی۔ اب یہ اولاد بڑھاپے میں ماں باپ کی دشمن ہے، اب یہ بڈھا ہو گیا، اب اولاد اس کے کسی کام کی نہیں ہے، نہ اس کی خدمت گزار ہے، نہ اس کا خیال رکھنے والی ہے۔ تو بڑھاپا اس کا ذلت امیز ہے، ایک اس وجہ سے کہ اسے توبہ کی توفیق نہیں، نیک اعمال کرنے کی توفیق نہیں، اور جب نیکی کی توفیق نہیں تو جب تک اس کی جسم میں دم ہے تو یہ آوارہ جانور کی طرح، اب ہم ذرا سخت بولیں تو لوگ کہتے ہیں جی سخت بولتے ہیں، میں آوارہ کتے کی طرح در بدر بھٹکتا پھرتا ہے، کبھی اس اڈے پہ، کبھی اس اڈے پہ، کبھی اس ہوٹل پہ، کبھی اس جوئے خانہ پہ، کبھی اس لایانی مجلسوں میں، کبھی اس تماشے والی مجلس میں، سکون کی تلاش میں یہ بھٹک رہا ہے کہ تھوڑا سا مجھے سکون میسر ہو جائے، لیکن سکون والی جو اصلی جگہ ہے وہاں آتا نہیں ہے، یعنی مسجد میں نہیں آتا، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہیں بھیجتا، اور استغفار نہیں کرتا، اللہ رب العالمین سے آہوزاری نہیں کرتا، بلکہ اپنی آخری ایام کی عمر اس کی مزید جو ہے نا وہ عجیب قسم کی بھروپیہ بن جاتی ہے، دیکھنے کے قابل نہیں ہوتی، قابل رحم ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ آپ اور میں نے بھی بڈھے بڈھے ایسے دیکھے ہوں گے کہ جو موت کے قریب پہنچ چکے ہیں، ان کی صحت بالکل آخری سٹیج پہ ہے، کہ مطلب وہ بس تھوڑا سا ان کو جھٹکا لگے ختم ہو جاتے ہیں، پھر 10-15 دن چارپائی پہ پھر علاج ہو رہا ہے، ابھی اٹھے بامشکل سے پھر اڈوں کی طرف، پھر فلموں کی طرف، پھر بے حیائی کی مجلسوں کی طرف چل پڑتے ہیں۔ کیوں؟ جوانی انہوں نے اللہ کی دشمنی میں گزار دی ہے۔ جوانی میں کیا کیا؟ گناہ نہیں چھوڑا، دوسرا اللہ کے پیاروں سے اس نے بغض پال کے رکھا، دشمنی پال کے رکھی، اور یہ اللہ کا قانون ہے، جو اللہ کے پیاروں سے دشمنی کرتا ہے اللہ رب العالمین ایسے شخص کو دنیا کی زندگی میں ایسا ذلیل و خوار کرتے ہیں کہ یہ پاگل کتے کی طرح بس بیکار ہو کے مرتا ہے۔ اس سے ہر کوئی تنگ ہوتا ہے، اس سے اولاد تنگ ہوتی ہے، اس سے بیوی تنگ ہوتی ہے، اس سے بھائی تنگ ہوتے ہیں، بہنیں تنگ ہوتی ہیں، اس سے پڑوسی تنگ ہوتے ہیں، جیسے خون خار کتے سے ہر کوئی تنگ ہوتا ہے، اور عافیت اسی میں سمجھتا ہے کہ اسی کو مار دیا جائے، یہ کتا کسی طرح مار دیا جائے، گولی مارو، زہر کھلاؤ، یہ مر جائے۔ اب اس انسان کو کوئی دشمن تو نہیں بن سکتا کہ اس کو کوئی زہر کھلائے، گولی مارے، لیکن اس کے انتظار میں ضرور ہوتے ہیں کہ یہ بد اخلاق ہے، بد کردار ہے، فاحشہ بکتا ہے اپنی زبان سے، ایسا آدمی مر جائے تو ہماری جان چھوٹے جلدی، یہ لوگوں کا خیال ہوتا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں۔ اور اسی کو اللہ فرما رہے ہیں وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ اپنے حکم کے ساتھ سچ کو سچ کر کے دکھاتے ہیں۔ جو آپ بھی دیکھیں، میں بھی دیکھوں، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، علماء کو گالیاں دیتے ہیں، قراء کرام کو گالیاں دیتے ہیں، قرآن کے حافظوں کو گالیاں دیتے ہیں، تبلیغی جماعت والوں کو گالیاں دیتے ہیں، خانقاہ والوں کو گالیاں دیتے ہیں، آپ ان کی زندگی دیکھو، ان کے گھر والے ان سے تنگ ہیں، اور جیوں جیوں ان کا وقت بڑھاپے کی طرف جا رہا ہے، سفر ہو رہا ہے، ویسے ویسے اس کے آل اولاد اس سے تنگ ہوتی جا رہی ہے، اس کے گھر والے تنگ ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ اس کی بدتمیزی بڑھتی جا رہی ہے، اس کی زبان کے اندر جو گندگی اور غلاظت ہے وہ بکتا ہے، جس کی وجہ سے گھر والے، ہر معاشرے کے افراد اس سے تنگ ہیں، اور اس کے مرنے کی دعائیں کر رہے ہیں کہ یہ کسی طرح مر جائے، جان چھوٹے ہماری۔ یہ زندگی ہے ایسے لوگوں کی، تو دین کے موافق زندگی گزاریں، کلمہ حق کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، یہ ہماری کامیابی ہے۔
اگر بظاہر آپ کو اب دین تھوڑا اوپر نیچے نظر آ رہا ہے اہل اسلام کے کمزوریوں کی وجہ سے، اہل دین کے کمزوریوں کی وجہ سے، اہل حق کی کمزوریوں کی وجہ سے، تو یہاں ہمارا بھی امتحان ہو رہا ہے کہ ہم حق کا ساتھ دیتے ہیں نہیں دیتے۔ جیسے آج کل وقت قریب آ چکا ہے، پورے 5 سال ہم کہتے رہتے ہیں ہمیں عالم مل گیا، ہم ساتھ دیں گے ساتھ دیں گے ساتھ دیں گے، اور اب کہتے ہیں مولوی نے دماغ خراب تھی گئی، مولوی کی عقل مر گئی ہوں نہیں آ جائے۔ تو بہرحال غلبہ اسلام کے لیے، اسلام کی حکمرانی کے لیے، دین کی حکمرانی کے لیے اب ہمارا امتحان ہے۔ اب ہم منافقوں کی طرح دیکھتے کیا کرتے ہیں، یا پھر سچے اہل ایمان کی طرح۔ منافق ایسا کرتا رہا پورا سال، پورے 5 سال کہتا رہا اسلام 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 اسلام، جب الیکشن قریب آیا کہتا مولوی نے کی پتہ چھڈو انہوں پڑے۔ ہاں تو یہاں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ اب ہمیں دیکھیں گے کہ ہمارے اعمال کے موافق ہمارے فیصلے بھی ہیں۔ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز حکم کرتی ہے نیک اعمال کرنے کا، قرآن حکم کرتا ہے نیک اعمال کرنے کا، تو نیک اعمال کا جو ماحول ہے، جو فضا ہے، وہ حکمرانوں کی طرف سے قائم ہوتی ہے۔ ورنہ دیکھ لو مسجد کے باہر جاؤ، اب کیا ہے، حکومت کے زیر اثر ہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ گورنمنٹ چاہتی ہے جو ہے نا زنا کے اڈے چلتے رہیں، شراب کے اڈے چلتے رہیں، چرس چلتی رہے، بھنگ چلتی رہے، فلمیں چلتی رہے، گورنمنٹ چاہتی ہے۔ تو اب اگر اچھے لوگ آئیں گے تو وہ کہیں گے نہیں، ہر جگہ قال اللہ و قال رسول ہونا چاہیے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہونی چاہیے۔ مسجدوں میں ہر وقت ذکر کی مجلسیں ہونی چاہیے، مدرسے ہونے چاہیے، قرآن کی مجلسیں ہونی چاہیے، وہ یہ چاہیں گے۔ اور جب اللہ چاہے گا اس وقت آپ کو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ لیکن بات یہ ہے ہم اللہ پر یقین نہیں رکھتے، غلط راستوں پر ہیں۔ تو بہرحال اگر ہم نے دین سے بے وفائی کی، اللہ سے بے وفائی کی، اللہ والوں سے دشمنی رکھی، تو فرمایا اللہ انہیں ذلیل و خوار کر دے گا۔ اس لیے وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے حکم کے ساتھ سچ کو سچ کر دکھاتا ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، آپ جتنا چاہو مجرمین کو یہ بات بری لگتی ہے کہ ہم بیمار ہو جائیں اور بستر پہ لاوارث پڑے رہیں، چیختے چلاتے رہیں، ان کو بھی یہ بات ناپسند ہے۔ اور دنیا میں جوانی میں انہوں نے غریبوں کا حق مارا، بہن بھائیوں کا حق مارا، زمینیں بڑھائی، جائیدادیں بڑھائی، حرام اور حلال کی پرواہ نہیں کی، حرام آ رہا ہے حلال آ رہا ہے کوئی پرواہ نہیں۔ اب یہ سارا اکٹھا ہو گیا کہ بھی میری زندگی سکھی ہو جائے، جب بڈھا ہو جاتا ہے تو سکھی نہیں ہوتی۔ اب یہ ساری دولت آل اولاد لے جاتی ہے۔ اگر آل اولاد لینے کے پر قادر نہ ہو تو کھانے بھی نہیں دیتی۔ ابا خبردار بندے دا پتر بڑھ۔ تو بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے، دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز 5 وقت پڑھنے کی توفیق دے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق دے، ذکر اذکار کی، استغفار کی، درود شریف کی، اور اللہ رب العالمین ہمیں اپنے پیاروں کا دوست بنائے۔ اللہ کے پیاروں کی بے ادبی سے میری آپ کی حفاظت فرمائے، آپ کی اور میری اولادوں کی حفاظت فرمائے۔ جب انسان اپنے بزرگوں کی، اپنے ائمہ امام کی، اپنے بچوں کے یا اپنے استاد کی بے ادبی کرتا ہے تو یاد رکھے اس کا عذاب اور سزا ضرور ملتی ہے، اور دنیا میں بھی ملتی ہے، آخرت میں بھی ملتی ہے، کہ یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہوتی۔ اس لیے ادب کو ہر جگہ پر سامنے رکھیں اور ادب کے موافق پیش آئیں۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی، ماں باپ کے ساتھ بھی جو بے ادبی کرتا ہے دنیا آخرت دونوں میں اس کو عذاب ملتا ہے۔ اپنے امام کی، اپنے استاد کی، اپنے بچوں کے استاد کی، اپنے بزرگوں کی بے ادبی کرتا ہے، یہ بھی دنیا آخرت دونوں میں ذلت کا سامنا کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے۔